اور پھر اکثر احباب کی طرف سے بار بار یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ والدین کا رتبہ زیادہ ہے یا اساتذہ کا؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ والدین کا رتبہ اساتذہ سے زیادہ ہے۔ تو اب آپ کہیں گے بھی وہ کس طرح سے؟ تو میں اپنی اس بات کی تائید میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں دلیل کے طور پر۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب مجالس عثمانی میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصر کے بہت بڑے فقیہ شیخ عبدالاحد ازہری میرے ہاں مہمان ہوئے۔ تو دوران مجلس انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا، مسجد نبوی میں چند دوستوں نے مجھے مسند پر بٹھا دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں کچھ نصیحتیں کیجیے۔ چنانچہ میں نے انہیں کچھ نصیحتیں کی اور نصیحتوں کے بعد پھر سوال جواب کا دور شروع ہوا۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت والدین کا رتبہ بڑا ہے یا اساتذہ کا؟ تو شیخ عبدالاحد ازہری فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ استاد کا رتبہ زیادہ ہے۔ تو کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں وہ بچے کو اوپر سے نیچے لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جو استاذ ہوتا ہے وہ بچے کو نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس لیے استاذ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ والدین سے زیادہ ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کر دی تو اسی مجلس میں شیخ عبدالاحد ازہری فرماتے ہیں کہ اسی مجلس میں ایک بڑی عمر کے صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جو وضاقتہ سے بہت بڑے عالم لگ رہے تھے، امام تھے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی سمجھا دیجئے۔ تو وہ بڑی عمر کے شخص فرمانے لگے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ مسئلے کا حل سب سے پہلے کتاب اللہ سے تلاش کرو، اگر کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مسئلہ تلاش کرو، اور اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے اس مسئلے کا حل تلاش کرو، اور اگر ان تینوں صورتوں میں وہ اس مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر قیاس پر عمل کرو۔ اور آپ نے جو بیان کیا ہے یہ محض ایک قیاس ہے، حالانکہ والدین کی فضیلت، والدین کا رتبہ، والدین کا مقام نص یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ تو شیخ عبدالاحد ازہری فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ تو پھر وہی حضرت فرمانے لگے بڑی عمر کے کہ آپ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 15 سبحان الذی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب دیکھیے یہاں پر صراحت کے ساتھ لفظ والدین آیا ہوا ہے، اسی طرح اور بھی مقامات پر لفظ والدین آیا ہے جس سے وہ والدین مراد ہیں جو انسان کو، جو بچے کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم سنت رسول اللہ میں دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو روایات ہمیں بہت سی ملتی ہیں، اس طرح کی ملتی ہیں والدین کے مقام اور رتبہ کے بارے میں۔ میں ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت صوبیہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کو بچپن میں دودھ پلایا تھا چند روز۔ تو پھر جب وہ ایک مرتبہ حضور کو ملنے کے لیے تشریف لائیں تو حضور نے اپنی دستار مبارک ان کے راستے میں بچھا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے جس عورت نے چاند دن دودھ پلایا اس کا اتنا مقام کہ حضور نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس کے قدموں میں بچھا دی، تو جنم دینے والی ماں کا کیا مقام ہوگا۔ تو
شیخ عبدالاحد اظہری فرمانے لگے کہ جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ شخص دارالعلوم دیوبند کے استاذ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ ہیں۔